آج الحمدللہ 2024 میں 10 سال بعد مہنگائی کی شرح جو ہے وہ اس لیول تک پہنچی ہے جس میں یہ سبزیوں کی قیمتوں میں کمی ہوئی ہے. کچھ چکن وغیرہ کی قیمت میں اضافہ ضرور ہوا ہے، لیکن آپ کو پتا ہے کہ سردیوں میں اور شادی کے سیزن کے حوالے سے یہ کچھ چیزیں آتی ہیں. تو یہ اللہ کا شکر یہ ہے کہ آپ کو حکومتیں محنت کرتی ہوئی اور اس کا رزلٹ بھی نظر آ رہا ہے. میری چیف منسٹر نے آ کے پورے صوبے کو، پورے ملک کو بتایا کہ روٹی کی قیمت میں کمی کرنا یہ وزیر اعلیٰ جتنے بھی ہیں یہ ان کی ذمہ داری ہوتی ہے. پھر اس کے ساتھ کوڑا اٹھانا، یہ کسی کو کوڑا پڑا رہتا ہے ہر صوبے میں جو ہے لوگوں کو یہ کنسرن ہی نہیں ہوتا تھا. ایک بیٹی کی طرح، ایک ماں کی طرح اپنا صوبہ صاف کرنے نکلی ہیں وہ الحمدللہ. اور اب آپ LWMC کی بھی بہت ساری کارکردگی بہتر ہوتے ہوئے اور انشاءاللہ مہینے ڈیڑھ کے اندر اور بھی زیادہ بہتری دیکھیں گے. یہاں پر مجھے تو لگتا ہے کہ ماضی میں کبھی بھی مسلم لیگ نون کو یہاں سے شکست جی ہاں الحمدللہ. عباس شریف ہو یا پرویز رشید صاحب ہو، وہ بڑے نام یہاں سے چلے آئے. لیکن پسماندگی کی اگر بات کریں تو اس حلقے کا کوئی لگتا نہیں ہے کہ والی وارث بھی ہے، کیونکہ اگر یونین کونسل 1 سے شروع ہو تو 12-13 تک مسائل ہی مسائل ہیں. کیا جو لاہور ڈیولپمنٹ پیکیج ہے جس پر کہ چیف منسٹر پنجاب نے یہ دعویٰ کیا کہ کوئی گلی کچی نہیں رہی، کیا ان تمام مسائل کا ترقیاتی اسکیمز کے حوالے سے یہ احاطہ کرے گا اس فیز میں؟ اور دوسرا، تعلیم کے حوالے سے یہاں پر بہت بڑی جو آبادیاں ہیں وہ خود رو آبادیاں بنتی چلی گئی ہیں. تعلیم کے حوالے سے کتنے نئے پرائمری سیکنڈری اور ہائی اسکول بنانے؟ میں شکریہ جی. دیکھیے پہلی تو بات یہ ہے کہ اس حلقے کی والی وارث مریم نواز شریف ہیں اور یہ وہ ثابت بھی کر رہی ہیں. سب سے زیادہ لاہور پروجیکٹ کے اندر جو ہے وہ پیسے اگر لگ رہے ہیں، کتنے سب سے 10 ارب کے قریب جو ہے وہ اس حلقے میں لگ رہا ہے، کیونکہ یہاں پر ضرورت سب سے زیادہ تھی. اور یہ حلقہ نگلیکٹڈ رہا ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. لیکن چیف منسٹر صاحبہ کا یہ عزم ہے کہ شاہدرہ کو بھی لاہور کے ایٹ پار ایک جو ہے وہ ہم نے علاقہ بنانا ہے. 10 ارب روپیہ یہ جو ہے یہ چیف منسٹر صاحبہ کی سیریسنس اور اس شاہدرہ کے عوام سے اس پیار کا ثبوت ہے جو انہوں نے کیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اسکولوں کے حوالے سے ابھی بائی دا وے یہ آپ نے بائی دا وے پوچھ لیا. کل میری جو ہے ہم اکٹھے جا رہے تھے جو ملتان، تو میرے ساتھ ایجوکیشن منسٹر تھے. یہاں پر ہمارا ایک کالج بنا ہوا ہے جس کی بلڈنگ بہت بڑی ہے، لیکن وہاں پر اس طرح سے کلاسز کا اجرا نہیں ہو پایا تھا. تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی وہاں پر جلد نئی کلاسز کا اجرا کرنے جا رہے ہیں. اور اس کے بعد 2 نئے اسکول بھی جو ہے وہ جو پرانے پہلے سے موجود تھے لیکن وہ اس کو ریویمپنگ کی ضرورت ہے، وہ ماڈل اسکول چیف منسٹر صاحبہ نے کل کہا ہے، ان کے سامنے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ وہ دونوں اسکول جو ہیں شاہدرہ کے ان کو ماڈل اسکول بنائے جائے. اب جتنے بھی اسکول پنجاب کے اندر بنیں گے وہ ماڈل اسکول بنیں گے، وہ عام روٹین کے ٹپیکل اسکول نہیں ہوں گے، ماڈل اسکول ہوں گے جس کے اندر ماڈرن ٹیکنیکس کے ساتھ جو ہے وہ ایجوکیشن دی جائے گی. اور جہاں جہاں بھی نئے اسکول کی ضرورت پڑے گی اس کی فیزیبلٹی اس علاقے کی دیکھتے ہوئے یہ میری اور سمیع صاحب کی ذمہ داری ہے. انشاءاللہ اسکول وہاں ضرور بنیں گے، کوئی بچہ اسکول سے محروم نہیں رہے گا. ایک بڑا سیریس میٹر چل رہا ہے گزشتہ کئی سال سے کہ کتوں کی جو ایک پہلے افزائش ہوتی تھی اس کو کنٹرول کرتی تھی ضلع انتظامیہ، لیکن آج بھی لاہور میں مسمر ٹاؤن میں ایک افسوسناک واقعہ ہوا ہے، ایک بچے کو کاٹ لیا ہے، پورے طریقے سے کتوں نے نوچا ہے اور پنجاب بھر میں واقعات سامنے آ رہے ہیں. جی اس میں مجھے بالکل بلکہ آپ ہی نے میری توجہ دلائی تھی اس طرف. میں نے ابھی آتے ہوئے رستے میں ڈی سی صاحب کو وہ بھیجا بھی وہ نیوز آئٹم بھی جس کے اندر آپ نے رپورٹ کیا ہوا تھا اس حوالے سے. دیکھیے چیف منسٹر صاحبہ نے پہلی دفعہ نا پنجاب میں یہ ہوا ہے KPIs بنائے ہیں، کی پرفارمنس انڈیکیٹرز. ہر ایک DC کے لیے، ہر ایک AC کے لیے، کمشنر کے لیے کی پرفارمنس انڈیکیٹرز موجود ہیں. اور اس کے اندر کتا کاٹنے کا اگر جو ہے وہ کوئی واقعہ ہوتا ہے اس کے اندر نمبر کٹتے ہیں. روٹی کی قیمت، صفائی، اسکولوں کی انسپیکشن، اس کے ساتھ یہ تمام چیزیں جو ہے یہ پرفارمنس انڈیکیٹرز میں کاؤنٹ ہوتی ہیں. اور جہاں پر ایسا کوئی واقعہ ہوتا ہے اس پہ 0 ٹالرنس ہوتی ہے چیف منسٹر صاحبہ کی. میں نے اس کو DC صاحب کو بھیجا بھی ہے وہ نیوز آئٹم، اس کو فالو اپ بھی کریں گے. لیکن ایک پرابلم آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جب ایسی کوئی کیمپین شروع ہوتی ہے تو ہمارے جو سوسائٹی کے اندر جو اینیملز کی جو پروٹیکشن کے ادارے ہیں یا جو NGOs ہوتی ہیں وہ سامنے میدان میں آ جاتی ہیں. اور وہ بالکل میں سمجھتی ہوں کہ جانوروں کے ساتھ بھی برا سلوک نہیں ہونا چاہیے، لیکن اگر جانور ہمارے بچوں کو کھائیں گے یا ان کو کاٹیں گے یا کسی کو تکلیف پہنچائیں گے تو اس کی اجازت بھی تو نہیں دی جا سکتی. یہ ایک سٹے بھی تھا جو ایک لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے دیا گیا تھا. اس حوالے سے کوئی چیف منسٹر صاحبہ پہلے کہہ چکی ہیں
کہ اگر ان کو مارنا نہیں ہے تو کچھ ایسا طریقہ کار جو ہے وہ بنا دیا جائے جس سے ان کی افزائش بھی کم ہو اور ان کو جو ہے اسٹرے ڈاگس کو کسی طرح کسی جگہ پر جو ہے وہ ڈمپ اگر کر دیا جائے تو زیادہ بہتر ہے، لیکن اس کی تعداد میں بہت تیزی سے اضافہ ہے۔ 9 مئی کی ماسٹر مائنڈ جو ہے اس کو سزا نہیں مل رہی ہے، عدالتوں سے فیصلے نہیں آ رہے ہیں، لگتا تو یہی ہے کہ کہیں وہ چھوٹ جائیں گے۔ نواز شریف صاحب بھی جو کچھ ہوا وہ انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا جیسے آپ نے فرمایا، تو اب کیا ہوگا، ان کا مستقبل کیا دیکھتی ہیں 9 مئی کے ماسٹر مائنڈ؟ دیکھیے مستقبل میں کیا دیکھوں، جب علیمہ خان جو ان کی اپنی ذاتی بہن ہے وہ کہہ رہی ہیں گولڈ پاٹ ہے وہ، اور گولڈ پاٹ مطلب سونے کا برتن ہے وہ، اور اس کو استعمال کرو، اور ان کے مطابق جو ہے وہ ان کی بالکل جو ہم وہ کہہ رہے ہیں کیوں کریں ہم ایئر کنڈیشن اور یہ کیوں دکھائیں بڑا کمرہ، حالات نارمل نہ دکھائیں تاکہ ہم لوگوں کو پاگل بنا سکیں۔ یہ عالم ہے کہ وہ اس شخص کو جو ہے وہ حالانکہ 5 اسٹار ہوٹل کی تمام تر سہولیات میں رہ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود ان کی پارٹی کا وہ کیا ہے کہ ہمیں لوگوں کو پاگل بنانا ہے۔ ہم نے دیکھی ہے نا وہ بیبیاں وہ ایوی رونے لگ جاتی ہیں، وہ ایک تو بیبی ہیں وہ تو بیچاری ویسے ہی رونے کے نام سے مشہور ہیں، وہ آپ کوئی بھی بات کریں انہوں نے ٹپ 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 ان کے آنسو پتہ نہیں کس بات پہ بہتے ہیں، مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی۔ ویسے اگر وہ ہمارے جس طرح مریم نواز شریف صاحبہ کو رکھا گیا تھا عورت ہوتے ہوئے ایک چھوٹے سے سیل میں جس میں باتھ روم بھی ساتھ ہی تھا اور وہ اوپر چادر ڈال کے وہ باتھ روم، اس کو تو اٹیچ بات ملا ہوا ہے، اس کو تو جو ہے وہ یہ نٹس کھاتا ہے، یہ جو ہے وہ باہر کی جو چاکلیٹس جو ہیں ان سے شغف فرماتے ہیں موصوف، اور ابھی جو ہے وہ ان کی بہن کے مطابق ہمیں جو ہے وہ لوگوں کو